بسم اللہ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا أهل الديار أنتم سلفنا ونحن بالأثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل احترام معزز سامعین اور عزیز بھائیو، دراصل 2 ہفتوں سے ہم لوگوں کی جو گفتگو اور موضوع بحث ہے مریض کی عیادت، میت کے ساتھ کیا حالات ہوں گے، غسل اور قبرستان میں لے جا کر تدفین کرنا، اس کا تیسرا حصہ اور آخری حصہ ہے مریض کی عیادت کے فضائل اور اس کے طریقہ کار کو آپ نے سن لیا. اس کے بعد حالت نزا میں اہل خانہ کو کیا ذمہ داریاں لاحق ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے گفتگو ہو گئی. آخری مرحلہ غسل میت اور تدفین میت کے سلسلے میں ہے. انسان کے دنیا میں آنے میں شک ہے، مگر دنیا سے جانے کا یقین کہ کوئی چیز دنیا میں خصوصیت سے انسان آیا ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے یہاں رکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہے. ہر انسان کو موت ہے، اور موت ہی ایک ذریعہ ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں پہنچنے کا. موت اصل میں نام ہے تبدیلی کیفیت کا، کہ یہ جسد خاکی، یہ جسم دنیا میں رہ جاتا ہے اور پھر اسے کنورٹ کر دیا جاتا ہے، تبدیل کر دیا جاتا ہے، منتقل کر دیا جاتا ہے دوسرے عالم کی طرف. وہ عالم برزخ ہے، آخرت کے احوال کے ساتھ میں وہ جوڑ دیا جاتا ہے، جس کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے. قبر سے عالم برزخ کا سسٹم شروع ہوتا ہے اور جنت و جہنم پہ جا کر کے ختم ہوتا ہے. اس بیچ کی کافی منزلیں ہیں جسے ہر انسان کو، چاہے مسلم ہو کہ کافر ہو، چاہے نیک ہو کہ بد ہو، سبھی کو پار کرنا ہے اور سبھی کو اپنے انجام کو جو ہے وہ پہنچنا ہے. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس آیت سے وہ سب عقیدے اور اشکالات ختم ہو جاتے ہیں کہ کبھی موت نہیں ہوگی اور فلاں اور فلاں. ہر ایک انسان جو دنیا میں آیا بحیثیت انسان ہونے کے، اسے اس دنیا سے تبدیل ہو جانا ہے، منتقل ہو جانا ہے، اسے موت آنی ہے. اب جب گھر میں میت ہو جاتی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اس گھر کے اندر ہر کام پر جو ہے وہ کہا جائے گا، یہ سنت ہے. اس کے منہ پر جبڑے پر پٹی باندھتے ہوئے، اس کے پیروں کے انگوٹھوں کو باندھتے ہوئے، اس کے جسم کے ہر حصے کی تبدیلی کے ساتھ میں حتیٰ کہ قبر میں اتارے جانے تک ایک ہی دعا جو منقول ہے وہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اس جملے کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا. 3 دن تک سوگ تک کی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اہل خانہ کو، گھر والوں کو 3 دن تک سوگ کی تعلیم دی گئی ہے. سوگ کہتے ہیں کہ غم، اس غم کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں ہر انسان پر، جس کا اظہار انسان اپنی کبھی زبان سے بھی کرتا ہے، چہرے کے سے ظاہر بھی ہوتے ہیں. غم و غصہ انسان کے کردار سے بھی جو ہے ہوتا ہے. مگر یہاں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ آدمی اپنی زبان سے ان جملوں کا استعمال نہ کرے جو جملے شرک تک انسان کو پہنچاتی ہیں، یا آخری درجے میں انسان غم میں ایسی باتیں کہہ جاتا ہے جو اللہ کی ناشکری والے الفاظ آدمی استعمال کرتا ہے. خصوصاً یہ معاملہ خواتین میں ہوتا ہے کہ عورتیں
میت پر اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ ناشکری کے الفاظ کثرت سے جب بڑھ جاتے ہیں اور مبالغہ آرائی ہوتی ہے تو وہ الفاظ شرک تک پہنچ جاتے ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے۔ نوحہ اسلام میں حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوحہ کرتا ہے، جو اپنے چہرے کو مارتا ہے، جو اپنے جسم کے کپڑے پھاڑتا ہے، جو اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نوحہ غیروں میں کیا جاتا ہے، چیخا اور چلایا جاتا ہے۔ انسان کی حقیقت اس کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ہے، وہ کب مرے گا، کس جگہ مرے گا، کس عالم میں مرے گا، کس کیفیت میں مرے گا، حالت کیا ہوگی، کل شیء علی قدر، وہ ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، تو اسی کیفیت پہ مرے گا۔ اب انسان کا جب یقین ہے تقدیر پر، تو ناشکری والے الفاظ کا کیا معنی ہوتا ہے کہ ایک نوجوان بچہ کسی کا مرتا ہے، اس کی ماں کی زبان سے اتنے ناکفریہ الفاظ نکلتے ہیں، ناشکری کے الفاظ نکلتے ہیں کہ خدا کو ہمارا ہی گھر مل گیا تھا، کیا پورے دنیا میں ہم ہی تھے جو ہمارے گھر کے اندر ایک پر ایک مصیبت آ رہی، ہم نے ایسا اللہ کا کیا بگاڑا تھا جو ہمارے گھر کے اوپر جو ہے مصیبتیں آ رہی۔ یہ ساری کی ساری باتیں کفریہ باتیں ہیں، شرکیہ باتیں ہیں، جسے انسان کو توبہ کرنا ضروری ہے۔ جب ایک ایمان والے کا 7 چیزوں پہ یقین ہوتا ہے، جس میں سے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ جملہ ہے، اچھی تقدیر ہو تو بھی یقین ہوئے اور بری تقدیر ہو تو بھی یقین کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کسی کا بہت اچھا ہو رہا ہے دنیا میں، یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اس کی تقدیر ایسی بنا دی ہے۔ کسی کا بہت برا ہو رہا ہے تو یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کے مقدر میں وہ چیزیں رکھی تھی جو اس کے ساتھ پیش آ رہی ہیں۔ تو انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بننا ہے، چاہے حالات اچھے ہوں تو بھی شکر گزاری ہو، اور حالات بد سے بدتر ہوں تو بھی اللہ کے ساتھ شکر گزاری والے کلمات استعمال کرنی چاہیے۔ جنازہ کہتے ہیں میت کو، اور جنازہ کہتے ہیں اس ڈولی کو جس ڈولی پر غسل دیا جاتا ہے یا جس ڈولی میں اسے قبرستان لے جایا جاتا ہے، اس کو جیم کے زیر کے ساتھ جنازہ کہتے ہیں، اور جنازہ کہتے ہیں میت کو جیم کے زبر کے ساتھ۔ یہ عربی لفظ ہے جنازہ، یہ اردو لفظ نہیں ہے۔ سلانے کے معاملے میں جو اکثر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کے لٹایا جائے یا جیسی کیفیت ہو لٹایا جائے۔ غسل کرنے کا طریقہ جو مختصراً گزشتہ ہفتے ذکر کیا گیا تھا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس جنازے کو جیسے انسان دنیا میں غسل کرتا ہے، طریقہ کار وہی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر کام دنیا میں سیدھے ہاتھ سے شروع کیا جاتا تھا، میت کا ہر کام الٹے جانب سے شروع کیا جاتا ہے، یہ بیسک فرق ہے۔ پیچھے کے حصے سے جنازے کو اٹھا کے کچھ بٹھایا جائے گا، سطر کی حفاظت کی جائے گی، ایک چادر اوپر رکھی جائے گی۔ بہت سارے لوگ جنازے کے دھلانے کے وقت میں بھیڑ کرتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بالکل ناجائز اور غلط طریقہ ہے کہ اس میں بعض مرتبہ سطر کی بے پردگی ہوتی ہے۔ تو اہل خانہ کی جو حضرات ہیں ذمہ دار، جتنے لوگ ملوث ملے ہوئے ہیں غسل دینے میں، وہ قریب میں رہیں، باقی کے لوگ باہر انتظار کریں۔ یہ بھی ایک بڑا دیکھا گیا ہے کہ اکثر گھروں کی چھوٹی ہونے کی وجہ سے لوگ گلیوں کے باہر غسل دیتے ہیں۔ طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بھی اگر کوئی حصہ ایسا ہے جہاں پہ غسل دیا جا سکتا ہے، میت کو لٹایا جا سکتا ہے، تو گھر کے اندر کے حصے میں غسل دینا چاہیے۔ یہ زیادہ موضوع ہے بالمقابلے کہ آدمی جو ہے وہ باہر راستے پہ اس کو غسل دے اور پورا ناپاک پانی جو ہے بہہ رہا ہو، اسی میں سے لوگ چل رہے ہوں اور پھر رہے ہوں اور اس طریقے سے مسجدوں کے اندر بھی آ رہے ہوں۔ اس سے مکمل طور سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ ہاں بدرجہ مجبوری ایسا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے اور پھر راستے پہ لایا جا رہا ہے تو الگ ہے، لیکن ہندوستان کے حالات میں ہے کہ میت کا غسل ہی انسان چاہتا ہے کہ وہ گھر کے باہر دیا جائے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے اندر دینے سے کوئی منحوسیت پیدا ہوتی ہے۔ اس عقیدے کو ختم کرنا ضروری ہے۔ انسان صبح کا غسل لیا تھا اپنے گھر کے اندر، وہ اس گھر کا مالک ہے، مر جاتا ہے تو اہل خانہ لے جا کے باہر پھینکتے ہیں، ایون یہ کہ اس کے کپڑے بھی جو ہے گھر کے اندر لانا گوارا نہیں کرتے، وہ اس کو گٹری بنا کے جو ہے وہ پانی میں بہا دیتے ہیں۔ یہ پوری جاہلیت کی رسم ہے۔ گھر میں نہلایا جائے، گھر کے اندر کچھ حصہ اس طریقے ہو، پارکنگ کا ایریا ہو، فلاں اندر ہی اندر جو اس کو نہلایا جائے اس گھر کے اندر۔ طریقہ کار یہ ہوگا کہ نہلانے کے وقت میں جس ڈولی پہ جس جگہ پہ نہلایا جا رہا ہے اس کو اٹھا کے تھوڑا بٹھایا جائے گا، اس میت کو جیسا بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پیٹ پر ہلکا سا زور دیا جائے اور اس کو سہلایا جائے،
کیونکہ جب میت کے مرنے کے بعد اس کی قابو باڈی جو ہے وہ بالکل ڈھیلی ہو جاتی ہے. بسا اوقات اس پیٹ کو نہ سہلانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر کے بعد کفن کے اندر جو ہے وہ گندگی آنی شروع ہو جاتی ہے. نہلانے سے پہلے ہی پیٹ پر اس طریقے سے سہلا جائے کہ اس کا پیشاب پاخانہ جو ہے وہ نکلتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے صاف کرایا جائے. اس کے بعد اس کو وضو کرایا جائے. وضو کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ پانی ڈال دیا جائے. آج کل ریڈی میڈ کفن کے اندر وہ ساری چیزیں ملتی ہیں، اگر نہیں ہیں تو کپڑوں کی کچھ جو ہے ٹکڑے بنا لے جو اپنی انگلی پر جو ہے انسان غسل دینے والا باندھے اور اس کے دانتوں کو جو ہے وہ رگڑ کر کے صاف کر دے. بہت پانی نہ بہا جائے کیونکہ پانی اندر اترتا بھی نہیں ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ گردن کا حصے کو پکڑا جائے اور دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ انگلی سے اس کے دانت کو صاف کیا جائے اور پھر گردن کو جو ہے کروٹ کی جائے، جو پانی ہے وہ باہر نکلتا ہے. اس طریقے سے 3 مرتبہ جو ہے وہ کلی کروائی جائے، اس کے دانت صاف کروایا جائے اور پھر چھنگلی میں یہ آخری والی انگلی کے اوپر کپڑا لپیٹ کر کے میت کے دونوں ناک کے نتنوں میں جو ہے وہ پانی ڈال کر کے اس کی گندگی کو صاف کر کے پھر اس کو پھینک دیا جائے. سیکنڈ ٹائم پھر لپیٹا جائے، سیکنڈ ٹائم پھر اس کو جو ہے صاف کیا جائے، پھر پھینک دیا جائے. 3 مرتبہ اس طریقے سے یہ سنت طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ منہ دھلایا جائے، کلی کروائی جائے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے. پھر اس کے بعد میت کو چہرہ دھو کر کے، دونوں ہاتھ دھو کر کے بائیں کروٹ لٹایا جائے. اب یہ غسل کا طریقہ، ہم زندگی میں دائیں کروٹ سے شروع کرتے ہیں. میت کا جو لیفٹ والا حصہ ہے اس کو کروٹ کیا جائے اور سر سے لے کے پیر تک جو ہے مکمل پانی بہایا جائے. خوب جب پانی بہانا ہو جائے، سر کے اوپر جو ہے صابن کا استعمال کر سکتے ہیں، مٹی کا استعمال کر سکتے ہیں، زعفران کا استعمال اور دیگر جو زعفران مٹی یا وغیرہ وغیرہ جو چیزیں جس علاقوں میں ہیں اس سے اچھی خوشبو سے جو ہے اس کو دھویا جائے اور پورا مکمل طور پہ نیچے تک کی صفائی ہو. پھر اس کو جو ہے لیفٹ والی جانب گھمایا جائے تو رائٹ والا جانب جو ہے اس کا اوپر ہوگا. پھر اوپر سر سے لے کے پیر تک اس طریقے سے پانی بہایا جائے. اب دیکھیں کہ کوشش یہی ہونی چاہیے، بلکہ حق بھی یہ ہے کہ والدین کا اس کی اولاد کریں، ماں کا حق بچیاں ادا کریں، باپ کا حق اس کے بیٹے ادا کریں. گھر کے اعزاء اقارب جو ہیں، ماموں ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، اس طریقے کے افراد خانہ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بہتر سے بہتر غسل دے سکتے ہیں. پوچھنا ہے اسی وقت میں جو ہے پوچھنے کے بعد اسی جگہ پہ اگر کفن دینے کی سہولت ہے تو اسی جگہ کفن دیں، نہیں ہے تو میت کو اٹھا کر کے جو ہے وہ ڈولی میں لایا جائے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ صرف پوچھا وہاں جائے اور کفن اس سے پہلے ریڈی کیا جائے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ڈولی ہوتی ہے آج کل، پہلی چادر ہوتی ہے جو ہر مرد اور عورت کو دی جاتی ہے. 3 کپڑوں میں مرد اور عورت برابر ہوں گے. عورت کو مزید 2 کپڑے دیے جائیں گے حیاداری کی وجہ سے. وہ 3 کپڑے جو دونوں میں مماثلت رکھتے ہیں، سملیرٹی رکھتے ہیں، وہ 3 ایک ہوتی ہے جسے چادر کا لفظ کہا جاتا ہے. پہلا کفن جو سر سے اوپر 2 فٹ ایکسٹرا ہوگا، پیر کے نیچے 2 فٹ ایکسٹرا ہوگا، اس طریقے کا کفن پہلے بچھایا جائے. دوسرا کفن ہوتا ہے جسے ازار کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے کمر سے نیچے، مگر آج کل ریڈی میڈ ملتا ہے تو اس کو بھی سر سے نیچے تک یہ بھی چلے گا. اگر کسی کے پاس کپڑے کی گنجائش نہیں ہے، کم ہے، تو کمر سے نیچے تک ایک حصہ جو پیر سے بھی نیچے 2 فٹ ایکسٹرا ہونا چاہیے، اس کو بچھا دیا جائے. تیسرا ہوگا کرتا، جسے ہم قمیص کہتے ہیں، وہ ہوگا سر کے اوپر سے 2 فٹ اور کمر تک آئے گا. کپڑے کی فراوانی ہے تو پورا کے پورا کپڑا بچھا دیا جائے گا. یہ 3 کپڑے ہو گئے مرد کے لیے جو ڈولی میں ہی بچھا دیے جائیں گے. ساتھ ہی میں ضمنی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ گزشتہ ہفتے ہم نے کہا تھا اس کو من غیر تبذیر ولا تقتیر والا جملہ آتا ہے کہ کفن میں فضول خرچی بھی نہ ہو اور کفن میں کنجوسی بھی نہ ہو. فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ بے تحاشا کفن پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی جو ہے اچھا نہیں سمجھا گیا ہے. اور بالکل کنجوسی کی جائے، 50 روپے میٹر کا کپڑا لا کر کے کفن دیا جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے. انسان کی جو لائف دنیا میں، کیونکہ کفن جو ہوگا وہ اسی کے پیسوں سے دیا جائے گا جو میت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کفن جو ہوگا یا گورکن کو جو پیسے دیے جائیں گے، جنازے میں جو پیسے خرچ ہوں گے، وہ میت کے پیسوں سے خرچ کیا جائے گا. ہاں، میت کی اگر کوئی وراثت ہی نہیں ہے تو اس کے اہل خانہ اس کے بچے دیں گے،
مگر ایک باپ مر گیا ہے تو باپ کے ہی پیسوں سے بہتر ہے کہ جو ہے وہ کفن خریدا جائے۔ اب دیکھا جائے گا کہ وہ باپ دنیا میں رہتا کیسے تھا، کیسے انداز سے وہ کپڑے پہنتا تھا۔ اگر وہ اچھے کپڑے پہنتا تھا، کفن اچھے پیسوں کا ہونا چاہیے۔ آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کٹنگ کیسے کی جائے کپڑے کی، تو کفن دوش ملتا ہے، یعنی کفن والی دکان ہی مل جاتی ہے جہاں پہ وہ لوگ 25-30 روپے میٹر کا کپڑا رہتا ہے، بالکل ٹائٹ والا کپڑا، اور وہ وہی سب لوگ جاتے ہیں۔ 1000 روپے میں تو پورا بجٹ ہی ہو جاتا ہے اس کا، خوشبو ملا کر کے بالکل نارمل تھی۔ لیکن میت اچھی ہے، کپڑا بھی اچھا دے اسے، تقدیر والا معاملہ نہ ہو، کنجوسی والا معاملہ، خوشبو بھی اچھی دے۔ بہرکیف اب آگے بڑھتے ہیں۔ اگر خاتون ہے، اس لیے مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کو اپنی ماں کے، اپنی بہن کے کفن کے وقت میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ 2 کپڑے ایکسٹرا جو خاتون کے لیے ہوں گے، ایک کو کہتے ہیں سینہ بند، جیسے دنیا میں سینہ بند ہوتا ہے جس کو دوپٹہ کہتے ہیں، خمار کہتے ہیں، اوڑھنی کہتے ہیں۔ ایک اوڑھنی کا حصہ ہوگا جو لگ بھگ جو ہے وہ 4 فٹ چوڑا ہوگا اور جو 6 سے 8 فٹ تک جو بھی ہے لمبا ہوگا، جو کرتے کے اوپر بچھایا جائے گا۔ 5واں کپڑا ہوگا جسے جو ہے سر کے بالوں کو باندھنے کے لیے۔ طریقہ کیا ہوگا، جب خاتون کی میت ہوگی تو میت کو جب لٹانے کے بعد اس کے سر کے بالوں کو 2 حصے کیے جائیں گے، بیچ سے مانگ نکالی جائے گی، آدھا حصہ ایک طرف آدھا حصہ ایک طرف، اور اس کو اس کو بالوں کو جو ہے لپیٹ کر کے سینے کے اوپر لایا جائے گا، لیفٹ والے حصے کو لپیٹ کر کے رائٹ والے۔ تو اس طریقے سے جیسے ہم ہاتھ باندھتے ہیں، بال اس کے گردن کے سامنے اس طریقے سے ہوں گے، اور اس کو ایک کپڑا جو ہے سر کے اوپر جو ہے باندھ دیا جائے گا تاکہ اس کے بال جو ہے وہ بکھرے نہیں۔ یہ ہے عورت کے لیے۔ دوسرا نمبر آئے گا باندھنے کے لیے سینہ بند۔ سینے کا حصہ جو ہے لیفٹ سے رائٹ جانب اور رائٹ سے لیفٹ جانب جو ہے اس طریقے سے الگ سے یہ سینہ بند ہوگا۔ یہ 2 فرق ہیں مرد اور عورت کے کفن میں۔ اب آئے میت مرد کی، 3 کپڑے ہم نے بچھا رکھے ہیں۔ میت کو جب لٹانے کے بعد کرتا جو ہوگا جسے پہلے ہم باندھیں گے، بچھانے کے وقت میں آخر میں بچھائیں گے، باندھنے کے وقت میں کرتا پہلے باندھا جائے گا۔ جو کپڑا ہوگا اس کو ڈبل فولڈ کیا جائے گا۔ 4 میٹر کا کپڑا ہے، اس کو فولڈ کرنے کے بعد 2 میٹر، اس کے سینٹر سے جو ہے 4 فولڈ کرنے کے بعد اس کو کاٹیں گے، کھولنے کے بعد اس کے اندر ہول ہو جائے گا۔ یہ ہے سر۔ آدھا حصہ بچھائیں گے، باقی کا حصہ فولڈ کر کے رکھیں گے۔ جب میت لٹائی جائے گی، فولڈ والا حصہ سر کے اندر گھسا کر کے اس کو اوپر ڈال دیا جائے گا، جیسے کہ قمیص ہو گیا۔ آدھا حصہ تو کمر والا حصہ تو بچھا ہوا تھا، اوپر کا حصہ فولڈ کر کے سر کی طرف رکھا گیا تھا۔ میت کو جب رکھا گیا، وہ سر کے اندر اس کو جو ہے ڈال کر کے اگلا حصہ جو ہے وہ چوڑا کیا جائے گا۔ اس طریقے سے 2 ٹکڑے اس کفن کے اندر جو ہے وہ آ گئے۔ اب کیا کریں گے، دونوں کپڑے کی سمت کو برابر کر کے لیفٹ والی جانب سے رائٹ والی جانب اس کو موڑ دیں گے اور ٹائٹ کر کے اس کو جو ہے کھینچیں گے۔ رائٹ والا حصہ موڑ کر کے، یعنی کہ جو میت جس طریقے کے لپیٹ کر کے پیٹھ کے نیچے ڈال دیں گے، اس طریقے کا حصہ نکال کر کے اس کو پیٹھ کے نیچے، تاکہ وہ ٹائٹ بیٹھے۔ اب آیا دوسرا ازار کا۔ ازار اگر آپ نے بڑی دے رکھی ہے پوری تو لیفٹ والا حصہ رائٹ کی جانب موڑ دیں گے، رائٹ والا حصہ لیفٹ کی جانب موڑ دیں گے۔ پھر آیا آخری میں جو مین چادر جسے کہتے ہیں، اس کو بھی اسی طریقے سے لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ موڑ کر کے کفن رکھنے کے وقت میں 3 رسیاں کپڑے کی کٹ کر کے آپ اس میں رکھ دیں گے، جو مضبوط ہوگی، اور تاکہ وہ کمر بند باندھنے کے لیے 3 جگہ میت کو باندھا جائے گا۔ جتنا کپڑا نیچے بچا ہے اس کو فولڈ کر کے ایک اچھے سے جو ہے اس کو باندھ دیا جائے تاکہ کفن کھلے نہیں۔ کمر کی جانب ایک حصہ باندھ دیا جائے اور پھر سر کے اوپر ٹائٹ کر کے ایک حصہ وہاں باندھ دیا جائے۔ یہ اب رکھنے کے وقت میں کچھ کام ہے۔ زعفران کا حصہ یا تو جو کافور کا جو حصہ ہوتا ہے وہ نمازی کے جو جگہ ہوتے ہیں سجدے کی، اس جگہ لگا دیا جائے۔ پیشانی پہ جو ہے وہ خوشبو لگائی جا سکتی ہے، دونوں کونیاں ہیں، ہاتھ پہ جو ہے لگایا جا سکتا ہے، پیروں کے پاس لگایا جا سکتا ہے، یہ اس طریقے سے۔ پھر ایکسٹرا جو کافور ہو یہ کیڑوں کی حفاظت کے لیے ڈالا جاتا ہے، بغلوں کے جگہ پہ ڈال دیا جائے، پیروں میں ڈال دیا جائے، اور سائڈ سے بھی جو ہے اس میں پھینک دیا جاتا ہے۔ خوشبو بھی لگانی چاہیے، جو میسر ہو خوشبو وہ لگائی جائے۔ سرما بھی لگایا جا سکتا ہے، سرما بھی جو ہے لگایا جائے۔ اویلیبل نہیں ہے، اگر نہ لگایا جائے تو بھی کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ اگر ہے تو 3 سلائی ایک سائڈ، 2 سلائی ایک سائڈ سرما لگایا جائے۔
میت اگر اس طریقے کی ہے کہ جہاں سے خون نکلنے کا، ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے یا کوئی اس طریقے کی میت ہے، تو ناک میں جو ہے خوب جو ہے روئی بھر دی جائے، کانوں میں روئی بھر دی جائے، منہ کے حصے میں بھی جو ہے وہ روئی بھر دی جائے، تاکہ جو خون نکلتا ہے وہ اس طریقے سے جو ہے اس کا رک جائے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ لوز موشنز وغیرہ اس طریقے کی حالت رہتی ہے، پھٹی ہوئی میت رہتی ہے جو گندگی رک نہیں سکتی ہے، تو وہاں پر بھی جو ہے روئی کا پھالا وغیرہ جو ہے لگایا جا سکتا ہے۔ بعض مرتبہ میتیں اس طریقے سے آتی ہیں کہ جل گئی میت ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ کی میت ہوتی ہے، نہلانے میں دشواری آتی ہے، اس وقت میں جو ہے کپڑے کو گیلا کر کر کے اس کے عضو کو پوچھا جائے گا، پانی بہا نہیں جائے گا۔ اب ہاتھ پر کٹے ہوئے ہیں اور خوب اس طریقے سے خون ہی خون، اور پانی ڈالتے جائیں گے، خون کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس وقت میں یا جلی ہوئی میت آپ جتنا پانی ڈالیں اس کے ٹکڑے ہو کر کے نکلنے شروع ہو جائیں، تو بعض مرتبہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو اس وقت میں کیا کریں گے، پانی میں کپڑا بھگو کر میت کو صرف جو ہے مسح کروایا جائے گا، پوچھا جائے گا، اور پھر اس کو کفن دے دیا جائے گا۔ تو یہاں تک کی باتیں کفن کی حد تک کی تھی۔ اب آتے ہیں نماز جنازے کا طریقہ کار اور اس کو کہاں پڑھانا چاہیے۔ دیکھیں کہ حدیث سے دونوں روایتیں ثابت ہیں۔ مسجد میں لا کر کے بھی جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں 2 بچوں کا نماز جنازہ پڑھایا تھا، 2 بھائیوں کا ایک ہی ساتھ میں۔ مسجد کے صحن میں بھی پڑھوایا جا سکتا ہے، اور آج کل جس طریقے سے عیدگاہوں پر اور قبرستان بنائے جاتے ہیں الگ سے، وہاں پر بھی پڑھایا جا سکتا ہے۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی اویلیبلٹی کہاں زیادہ ہو سکتی ہے، کہاں لوگ زیادہ اویلیبل ہو سکتے ہیں، وہ دیکھ کر کے نماز جنازہ کو رکھا جائے۔ اس سلسلے میں ضمنی طور پہ جو بات سمجھنے کی ہے، میت میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے گزشتہ ہفتے بھی حدیث گزری تھی کہ 3 کاموں میں تاخیر نہیں ہوگی۔ اول، نماز جب اس کا وقت ہو جائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ اسی لیے امام شافعی اور امام مالک کے یہاں پہ افضل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا وقت ہو گیا فوراً جو ہے وہ نماز پڑھی جائے گی۔ دوسرے، بے نکاحی لڑکی جب اس کا جو ہے وہ شوہر یعنی کہ اس کا خاوند ملنے کا وقت ہو جائے، اس کو ڈیلے نہیں کرنا کہ منگنی کیا، 1 سال رکھا اور فلاں نہیں، جلد از جلد نکاح کر دیا جائے۔ تیسرے، جنازہ جب تیار ہو جائے، نہلایا گیا، کفن دیا گیا، اب اس چیز کو جو اس کی منزل ہے اس میں پہنچانے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اب فلاں آ رہے ہیں، یہ نہیں۔ ایک غلط جاہلیت کا رواج یہ بھی ہے کہ چہرے کا دکھانے کا ایک سسٹم ہو گیا ہے، بارہا میت کا کفن کھول کر کے چہرہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ میت کو غسل سے پہلے ہی انسان کو چاہیے کہ دیکھ لیں۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ کفن دے دیا جائے، پھر اس کو کھولا نہ جائے اور اس کو جو ہے اپنی جگہ پہ جو ہے پہنچا دیا جائے۔ اب کچھ جگہ پہ ایسا رواج ہوتا ہے، گھر کے پاس ایک بار دکھاتے ہیں، خواتین دیکھ رہی ہیں، یہ بھی جو ہے ایک قسم کی ایک بے پردگی کی ہے کہ خواتین کی لائن لگی ہوئی ہے اور میت کو دیکھ کے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، آ جا عورتیں جو دیکھنے والے ہیں، عورتوں کا جو ہے وہ جنازہ ہوتا ہے، اور پورے کے پورے دنیا کے لوگ اور خاندان در خاندان آ کے عورت کا جنازہ دیکھ رہے ہیں اور منہ کھلا ہوا رکھا ہے۔ تو یہ نہیں، جو چیز دنیا سے جا چکی اب اس کا جو ہے دیکھنا دکھانا جو ہے درست نہیں ہے۔ اور خاص کر خواتین کی میت کو تو مردوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ جیسے دنیا میں پردہ واجب ہے، موت کے بعد بھی پردہ واجب، خاتون ہی تو ہے۔ بعض جگہ یہاں تک بھی ایسا ہوا ہے کہ کفن جو ہے وہ گورکنس جو ہوتے ہیں، جو قبر کھودنے والے، کئی خواتین کی قبروں کو کھود کر کے انہوں نے زنا کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ میت کی جو ہے علم ہو گیا کہ کون سی میت ہے، جوان ہے، اس کے لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ کفن دیا جائے، بس کلوز، اس کو کھولتے نہ رہیں۔ اور مردوں کے لیے تو ویسے بھی درست نہیں ہے دیکھنا۔ ایک مسئلہ کسی نے گزشتہ ہفتے پوچھا تھا، اس کی بھی وضاحت کرتے ہوئے چلوں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ شوہر مرنے کے بعد عورت کو شوہر کا منہ ہی نہیں دکھاتے ہیں، اب بولتے ہیں کہ اب نکاح ٹوٹ گیا۔ یہ مسئلہ تو ہے اپنی جگہ پر، کچھ لوگوں نے اس مسئلے کو فالو کیا ہے کہ نکاح ٹوٹتا ہے، مگر یہ کوئی اتھینٹک مسئلہ نہیں ہے، نکاح باقی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اگر نکاح ٹوٹتا تو وہ بیوی پھر جنت میں اس کے ساتھ کیوں ہوتی؟ دنیا میں اگر وہ نکاح ٹوٹ چکا تھا، جبکہ روایت یہ کہتی ہیں کہ جو دنیا کی خاتون ہے وہ جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی، نکاح ٹوٹا ہے تو واپس سے نکاح ہونا چاہیے، وہ اس کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے جنت میں؟ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد حضرت عائشہ اسی کمرے میں ہیں، بلکہ آپ کی گود مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، اور پورا وقت تک جو ہے وہی ہٹی نہیں اس جگہ سے۔ حضرت ابوبکر آئے، ان کے ساتھ کئی دیر تک ڈسکس ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جو ہلکے ہلکے پسینے تھے، حضرت ابو بکر نے اپنے جو ہے لحاف سے آپ کے سر مبارک کو پوچھا، پیشانی پہ بوسہ دیا، پیر کی طرف چلے گئے، پیروں کو بوسہ دیا، اور کچھ باتیں باپ اور بیٹی کے درمیان اس وقت وہی موجود تھی۔ بعد میں ان سے کہا گیا کہ اب مرد حضرات آ رہے ہیں، اپنے روم کو خالی کرو، تب جا کر کے حضرت عائشہ وہاں سے اٹھ کر کے بازو والے کمرے میں چلی گئی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، کیونکہ کوئی بھی نبی آپ ہو یا سوالہ انبیاء ہو، جس جگہ انتقال ہوتا ہے اسی جگہ انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ کہا کہ مجھے اسی جگہ دفن دیا جائے گا، تو حضرت عائشہ کے حجرے میں جو ہے انتقال ہوا، اور حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کو دفن دیا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا تھا میرے جنازے کے بعد کچھ دیر تک کوئی نہیں آئے گا، اس لیے کہ میرے نماز جنازہ فرشتے ادا کریں گے، پھر اس کے بعد تم میں سے ایک ایک کر کے آئے گے، جماعت نہیں ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک آئیں گے، پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، عثمان آئے، بغیر ایک ایک صحابی، دن بھر مرد جب ختم ہو جائیں، خواتین نے نماز جنازہ ادا کی، جب وہ ختم ہو جائیں بچوں نے کی، اس طریقے سے نماز جنازہ ہوتے ہوتے جو ہے تیسرے دن کی جو ہے وہ وقت ہو چکا تھا۔ تو بہرکیف یہ انشاءاللہ کبھی ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں کہنے مطلب کہ نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، کچھ لوگ زبردستی نہیں، منہ ہی نہیں دیکھ سکتی تیرے شوہر کا، ارے آج سے 1 گھنٹہ پہلے تک وہ اس کی بیوی ہے، اس کی ایک زندگی ہے، اور وہ اسی کی جو ہے عدت میں رہے گی، عدت وفات میں 4 مہینے 10 دن تک، اور اسی کے گھر میں رہے گی، شوہر کے علاوہ کہیں باہر بھائی کا گھر فلاں گھر نہیں، شوہر کے گھر میں عدت فرض ہے، اور عدت 4 مہینے 10 دن۔ تو ان مسائل میں الجھ کر کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نکاح ہوگا ٹوٹ گیا ہے، اب دیکھنا حرام ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، دیکھ سکتی ہے بیوی، بلکہ مسئلہ یہاں تک بھی ہے، اگر ایسے علاقے کے اندر اگر شوہر ہے اور کوئی اس کو جو ہے مددگار تک نہیں ہے، بیوی خود اپنے شوہر کو جو ہے غسل دے سکتی ہے، بیوی اپنے شوہر کو کفن دے سکتی ہے، یہ ذمہ داری نبھا سکتی ہے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ ایسی ہی شوہر ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے، وہ اب بیوی کو جو ہے وہ غسل دے سکتا ہے، بیوی کو کفن دے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ کی اہلیہ محترمہ جنت کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی کچھ وصیتیں تھیں، کہا کہ میرے جنازے کو اس طریقے سے غسل دیا جائے، آپ ہوں گے اور فلاں فلاں ہوں گے، مجھے کفن دیا جائے، میرے جنازے کے وقت میں کوئی اور لوگ نہیں ہونا چاہیے، نام لے کے کہا یہ ہوں گے یہ ہوں گے یہ ہوں گے، بس رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لے کے جایا جائے، اور پھر کہا میرے جنازے کے اوپر جو ڈولی ہوتی ہے اس پر کالا کپڑا ڈال دیا جائے کہ اگر کہیں دور سے بھی کوئی دیکھے یہ فاطمہ کا جنازہ ہے، فاطمہ موٹی ہے یا پتلی ہے، میری کیفیت جسم کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ دنیا کی سب سے باپردہ خاتون، آج اس کی قبر کو بھی پردے میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس کے کنارے پہ جو اس طریقے سے فصیل لگا دی گئی ہے کہ قبر بھی جلدی سے پتہ نہیں چلتی۔ تو یہ ہے حضرت علی نے پوری مدد کی ان کے جنازے کے اندر، دفن تک حضرت علی رہے۔ تو یہ نکاح کا جو مسئلہ یہ ہو کر کے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا بات نہیں ہے کہ بالکل چہرہ ہی نہیں دکھایا جائے گا اور اس کو اٹھا کے بازو میں کر دیا۔ بعض لوگ اس طریقے سے بہت زیادہ کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے نہیں، بیوی نہیں دیکھیں گی، پوری دنیا کی عورتیں تو دیکھ رہی ہیں اس آدمی کو، اب بس نہیں دیکھ رہی تو بیوی نہیں دیکھ رہی، یہ کون سا انصاف ہے بھائی؟ اگر ویسا ہی ہے تو کوئی خاتون ہی نہ دیکھے۔ تو بہرحال اب جب جنازہ تیار ہو تو مسجد کے صحن میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک خاتون کا جب جنازہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر کے بیچ کے حصے میں جو ہے رک کر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سے دیکھ کر کے پتا ہوگا کہ بیچ میں اگر کھڑا ہو جائے تو عورت کا جنازہ ہے، اگر اس کی گردن کے حصے میں کھڑا ہو جائے تو یہ مرد کا جنازہ ہے۔ یہ اس کی وجہ بھی کیا ہے، شاید آپ پہلی بار سن رہے ہو، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اسی انداز کی جو دعائیں بھی ہوگی۔ اب دیکھیے دعائیں جو یاد کی جاتی ہیں جو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں، لڑکے کے لیے الگ ہے، ہی کے لیے الگ ہوگی، اور فیمیل کے لیے الگ ہے، شی کے لیے دعا الگ مانگی جائے گی، عربی کے الفاظ ہوں گے، اور وہ اعلان ہوگا۔ جیسے آپ کبھی حج و عمرہ پہ گئے ہوں گے، اعلان ہوتا ہے نماز کے بعد الصلاۃ علی الاموات، میتوں پہ نماز پڑھنی ہے، اور پھر اس میں جینٹس پہ ہوں گے لیڈیز پہ ہوں گے۔ الصلاۃ علی المیتۃ، ایک ہوگا کہ ایک ہی عورت کی نماز جنازہ ہے، میتۃ بڑی عورت ہے، اب اس حساب سے آپ کو نماز جنازہ کی نیت کرنی ہے۔ ایک ہوگا الصلاۃ علی الاطفال والاموات، بہت سارے بچوں پر، اطفال میں بچے بھی آ گئے، بچیاں بھی آ گئی، بڑے بھی آ گئے، اس حساب سے نیت کرنی ہے۔ کبھی اعلان ہوگا الصلاۃ علی الطفل، ایک جینٹس بچے کی نماز ہے جو نابالغ ہے، بچے کو کہتے ہیں نابالغ بچہ، اس کی دعا الگ ہے، اس کی نیت الگ ہے۔ الصلاۃ علی الطفلۃ، ایک بچی کی نماز جنازہ، تو وہاں یہاں پر بھی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، جب میت ہو تو میت کون ہے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میت آدمی ہے، یہ میت بچہ ہے۔ کیوں؟ ایک بڑے مرد اور عورت کے لیے ایک دعا بخاری مسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے، اللہم اغفر لحینا
ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ مغفرت فرما، اغفر، معافی عطا کر، لحینا، ہم سب زندوں کی. دیکھیے یہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پوائنٹڈ کیا ہے. پہلے ہمارے لیے، اب یہ تو مر گیا، اس کا اکاؤنٹ کلوز. جو دنیا میں اچھا کرنا تھا کر لیا، جو دنیا میں برا کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب زیادہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. اب جو زندہ ہیں ہم کو ہماری فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پہلا لفظ کا اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہماری زندوں کی مغفرت فرما. ومیتنا، ہمارے مردوں کی. صرف یہ میت نہیں، میتنا، جتنی ہمارے میتیں ہو چکی ہیں سب کے لیے آگئی دعا. اب ختم، ایک ہی جملہ ہے میت کے لیے. اب آگے وشاہدنا، جتنے جنازے میں حاضر ہیں اس کی مغفرت. وغائبنا، جو جنازے میں نہیں آ سکے غائب ہیں ان کی مغفرت فرما. وصغیرنا، جو ہمارے چھوٹے ہیں ان کی مغفرت فرما. وکبیرنا، جو ہمارے بڑے ہیں ان کی مغفرت فرما. وذکرنا، ہمارے جینٹس کی مغفرت فرما. وانثانا، ہماری لیڈیز کی مغفرت فرما. یہ ہو گئی بات. پھر آگے دعا مانگی اللہ کے نبی نے، کتنی پیاری دعا. اللہم، اے میرے خدا، اے ہمارے خدا، من احییتہ منا، جو ہم یہاں حاضر ہیں نا جنازے میں، ہم میں سے جو زندہ رہے، فحیہ علی الاسلام، اللہ اسے اسلام کی زندگی عطا کر، اسلام پر زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا، جو ہم نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں ہم میں سے اللہ تو اگر کسی کو موت دے، فتوفہ علی الایمان، اس کو ایمان کی موت دے. اندازہ کریں 10 دعائیں مانگی گئی، میت کے حق میں ایک دعا تھی. پورا کے پورا زندوں کے حق میں جو ہے دعائیں مانگی گئی. ٹھیک ہے، یہ دعا مرد اور عورت کے لیے. اب اسی جگہ پہ اگر لڑکا یا لڑکی ہے تو اس کے لیے دعا اللہم اجعلہ لنا فرطن، بچے کے لیے، ہی کے لیے. واجعلہ لنا شافعا ومشفعا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، اللہ اس بچے کو معاف فرما، اللہ اس بچے کو آخرت کا ذریعہ فرما، اللہ یہ بچے کو ہمارے لیے سفارشی بنا. اس لیے کہ جن ماں باپ کے بچے دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ جنت میں اس ماں باپ کا انتظار کرتے ہیں. یہ روایت ہے. اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کی میت پہ صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر دیں گے، جس گھر کا نام کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ذکر بھی کیا ہوا، یاد ہی نہیں رکھتے ہیں. اس گھر کا نام بیت الحمد ہوگا. جن ماں باپ کے بچے، چاہے 2 دن کا گود میں کا بچہ ہو، بالغ ہونے تک، یا 10-12 سال کا بچہ ہو یا بچی ہو، جن پیرنٹس کے بچے دنیا میں مر چکے ہیں اور انہوں نے صبر کیا، اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، ہم کوئی شکایت نہیں کرتے ہیں، صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان پیرنٹس کے لیے اسپیشل ایک گھر دیں گے جس گھر کا نام جنت کے بیت الحمد ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت الحمد ان لوگوں کو، ان ماں باپ کو ملے گا جن کے بچے دنیا میں مر چکے ہیں. وہ انتظار کرتے ہیں، اور جب کبھی ایسا پرابلم آتا ہے ماں باپ کو، وہ اللہ سے کہیں گے اللہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، اللہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو انہیں سفارش، اللہ ہم سفارش کرتے ہیں معاف کر. ان بچوں کی سفارش پہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پیرنٹس کو معاف کریں گے. اب دعا میں کہا جائے گا اللہ وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اللہ یہ بچے کو ہمارے لیے سفارشی عطا فرما. وہ ایک بچی تھی، اس کے لیے دعا الگ، اللہم اجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ، اس کے جملے الگ ہوں گے. تو یہ اسلام کی چیزیں بھائی. پیدا ہونے کے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اذان دے رہے ہیں، اقامت دے رہے ہیں، ماں باپ کو وہ یاد نہیں ہے. میتیں ہو رہی ہیں بچوں کی، ماں باپ بچوں کو جو ہے وہ یاد نہیں ہے. تو کون سا اسلام ہم سیکھ رہے ہیں بھائی؟ اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر کے سیکھنا ضروری ہے. اب صفیں جو ہوں گی طاق اور جفت دونوں بھی ہوں گی. 3 5 7 کرتے ہیں بہتر ہے، اس کو اسلام نے بہتر سمجھا ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ 2 صف ہو گئی کوئی بات نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ 2، اب کیا کرتے ہیں بڑی صف لگی ہے 2 لوگ آدھے نکل کے پیچھے جا رہے ہیں. یہ کس نے بتایا بھائی کہ آدھے یہاں سے پیچھے چلے جائیں؟ نہیں، پیچھے جانے کی ضرورت ہے. 2 ہی صف بھی کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفوں پر بھی نماز جنازہ پڑھایا ہے. اب دیکھیں کچھ روایتیں جس کے نماز جنازہ میں 100 لوگ شریک ہوں اور وہ دعائیں مغفرت کرتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. ایک روایت ہے، وہ اللہ کے اوپر ہے کہ معاف کرے، نہیں کہ 100 آ گئے تو 100% معاف ہی ہو گئی، ایسا نہیں ہے. اب میت کے یہاں جو ڈسکس ہوگا وہ اچھائی کے ساتھ ہوگا. کوئی بھی میت دنیا میں جیسی بھی تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کا ڈسکشن اچھائی سے کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس میت کا ڈسکشن اچھائی سے کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے معاف کر دیتے ہیں اور اس کو بخش دیتے ہیں، جبکہ وہ گنہگار تھا. ڈسکشن جو ہوگا اچھائی کے ساتھ ہوگا. اب جنازہ لے کے چلنے کا طریقہ کار یہ ہے، جنازہ جب اٹھایا جائے تو کلمہ حق کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی آواز کے ساتھ اٹھایا جا سکتا ہے.
جنازہ آگے ہوگا، جنازے سے آگے کوئی چلے گا نہیں. جنازے کا ایک احترام ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں بیچ میں جنازہ ہے، 200-500 لوگ آگے چل رہے ہیں، 200-500 لوگ پیچھے، بیچ میں نہیں جنازہ، یہ بے ادبی ہے. جنازے سے آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے. جنازہ آگے ہوگا، تمام افراد جو ہے وہ پیچھے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم کو کندھا دینا ہے تو آگے کی طرف سے آنا ہے، لیکن لوگ چلنے والے لوگ آگے نہ چلیں، وہ پیچھے سے چلیں. جنازہ آگے ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کا ادب یہ کرتے کہ جب بھی جنازہ آتا آپ اٹھ کے کھڑے ہوتے. تو طریقہ یہی ہے کہ جنازہ جب بھی دیکھو کھڑے ہوں. موقع ہے چند قدم چلنا، کندھا دینا تو ضرور دے، نہیں ہے تو کم سے کم اس کے احترام کے اندر کھڑے ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ سواریوں پہ، اونٹوں پہ آنے لگے اور جنازہ کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ علماء نے لکھا ہے، صحابہ سے کہا کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضور نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کی شرم نہیں آتی؟ فرشتے تو جنازے کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پہ آ رہے ہیں. بہتر ہے کہ جنازے کو پیدل لے جایا جائے. ہاں ابھی بڑی سٹی میں ازدحام کا مسئلہ ہے، ٹریفک کا مسئلہ ہے، اب جو گاڑیوں میں لے کے جاتے ہو الگ بات ہے، لیکن جنازہ ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں تو پیدل آ، میں سواری سے آتا ہوں. یعنی کچھ قدم ہم اپنے بھائی کے لیے، مومن بندے کے لیے ہم چند قدم نہیں چل سکتے؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں شریک رہا، جس نے جنازے کو غسل دیا اور کفن دیا، اللہ اس کو سندس اور استبرق کا لباس پہنائیں گے. دیکھیں کتنی اہم حدیث ہے. جس نے میت کو غسل دیا اور اس کو کفن پہنانے میں شریک رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سندس اور استبرق، یہ جنت کے ٹاپ لیول کے ریشمی لباس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریشمی لباس پہنائے گا سندس اور استبرق کا. اور پھر جو انسان جنازے کے دلانے میں شریک رہا، نماز میں شریک رہا اور دفن تک شریک رہا، اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی قیرات کس چیز کا نام ہے؟ کہا کہ 2 بڑے احد پہاڑ کے برابر. احد کا پہاڑ جانتے ہیں آپ لوگ جو لوگ دیکھیں؟ یعنی صرف جنازے کی شرکت اور دفن تک ٹھہرنے کی وجہ سے 2 بڑے بڑے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کی زندگی میں لکھی جائیں گی. یہ اتنا بڑا عمل ہے انسان کا. بہرحال نماز جنازہ پڑھائے گا وہی جو اس کا ولی ہوگا. ولی کہتے ہیں وارث. باپ انتقال کر گیا ہے، اس کے بچے نماز جنازہ پڑھائیں گے. بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، بھائی ہیں تو بھائی پڑھائیں گے. بیٹے کا انتقال ہے تو باپ پڑھائے گا. یہ ولی ہیں ایک دوسرے کے، جنہیں وراثت. اس میں کسی اور کو اجازت نہیں ہے. ہاں جب تک کہ اہل خانہ مل کر کے یہ طے کریں کہ ہمارا اس میت کا نماز جنازہ فلاں بزرگ، فلاں عالم، فلاں صاحب پڑھائیں گے، وہ ان کو پرمیشن دیں گے کہ آپ ہمارے اس میت کی نماز جنازہ پڑھاؤ، تب وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. ٹھیک ہے. اب نماز جنازہ کے طریقہ کار کے لیے یہ کہ 2 روایتیں ثابت ہیں، جس میں سے جو عام مشہور ہے وہ 4 تکبیروں کے ساتھ میں نماز جنازہ ہوتی ہے. پہلی تکبیر جب ہم پڑھتے ہیں، نیت یہ ہونی چاہیے جیسے ہم نے شروع میں کہا، ایک عورت ہے تو عورت کی نیت، مرد ہے تو مرد کی نیت، بہت سارے جنازے ہیں تو وہ بچہ یا بچی ہے تو اس کی نیت. نویت ان اصلی صلاۃ الجنازۃ للہ تعالی و دعاء للمیت. یہ عربی میں اے اللہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ ادا کرنے کی اس میت کی مغفرت کے لیے. نیت کیا ہے؟ اس میت کی مغفرت کے لیے میں نماز جنازہ پڑھنے. لیکن آج کسی سے پوچھے کیوں آئے بھائی نماز پڑھ، لیکن نیت کیا ہے اس وہ پتہ نہیں ہے. میت کی مغفرت کی نیت کرنی چاہیے. 4 تکبیریں اللہ اکبر کر کے جب ہاتھ باندھ دیا جائے تو ثنا پڑھیں. دونوں روایتیں، ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ثنا احناف کے یہاں پہ حنفی جتنے ہیں ثنا کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اور شوافع اور امام مالک اور اہل حدیث دیگر ہیں وہ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں بھی ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں. ثنا جب پڑھیں تو ایک جملے کا استعمال ایکسٹرا کریں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. ہم نماز میں یہاں تک پڑھتے ہیں. میت کی نماز میں وجل ثناؤک ایک لفظ ایکسٹرا کریں گے، وجل ثناؤک ولا الہ غیر. یہ ہو گیا ثنا. دوسری تکبیر پہ درود شریف پڑھا جائے گا، جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں. وہ افضل ہے. سب سے بڑی درود تو درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھی جائے. کسی کو نہیں معلوم ہے چھوٹی موٹی بھی درود پڑھ سکتا ہے. تیسرا، اس میت کی دعا جو ہے ابھی ہم نے جو پڑھی ہے وہ میت کی دعا پڑھی جائے گی. اب میت کی دعا اس کے علاوہ بھی ثابت ہے، بلکہ جو امام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے بس وہی دعا پڑھ لیا اور سلام مار دیا، ایسا نہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی پیاری پیاری دعائیں ثابت ہیں جسے سیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ اس کے قبر کو منور کر دے، اے اللہ اسے جنت کے پانی سے غسل دے دے، اے اللہ اسے جنت عطا فرما، وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ اللہ اس کے گناہوں کو پاک فرما، کما يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ جیسا ایک گندا کپڑا
دھونے سے صاف ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو، اور مزید دعائیں جو ہے اس کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ کوئی نہیں کہ آپ ایکسٹرا جتنی عربی دعائیں وہاں پڑھنی چاہیے اس لیے کہ دعا ہے. اب وہ دعا کے بعد کچھ لوگ پھر دعا پڑھتے ہیں اور اللہ نماز میں کیا کر رہے تھے بھائی؟ نماز ہی اصل نام ہے دعا کا، وہاں تو دعا ہو ہی رہی ہے میت کے لیے، پھر کیا دعا مانگنی ہے؟ جو مانگنی ہے امام کو. اب پیچھے پڑھنے والے بھی وہ دعا پڑھ لی تھی، امام بھی آگے پڑھ رہا ہے، آپ اپنی دعائیں پڑھ لے سکتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے جو عربی کے جو الفاظ ہیں اس کو آپ جو ہے وہ پڑھتے جا سکتے ہیں. جتنی کثیر تعداد میں دعائیں مانگی جائے اتنی مانگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میتوں پر اتنی لمبی دعائیں مانگتے تھے اور زور سے. اچھا یہ دونوں بھی ثابت ہے، آپ آج منہ بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں سری، اور آواز سے بھی، جیسے ہم اور نماز زور سے پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ کو زور سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ امام کے اوپر ہے جیسا بھی ہو. لیکن جب بھی پڑھیں کثرت کے ساتھ پڑھیں. اگر امام کی آواز آ رہی ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں، اگر امام ہے جیسے عربی امام ہے اور وہ پڑھ رہا ہے اللہم اغفر، پیچھے والے کی ذمہ داری ہے آمین، اور آگے دعا کر رہا اللہم اے اللہ یہ کر، پیچھے والے آمین آمین. یہ دعا ہو رہی میت کے حق میں. وہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک شارٹ دعا مار لیا، سلام کر لیا، ہو گیا. وہاں جا کے جو قبر کے اوپر ٹھہر کے پھر الگ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. یہاں مانگیے نا بھائی. نماز جنازہ تو اسپیشل اسی لیے فرشتے کھڑے ہیں ہمارے ساتھ میں. 2 منٹ کی نماز جنازہ 10 منٹ پڑھیے آپ، خوب دعائیں مانگیے. یہ معلوم ہونا چاہیے مسئلہ. اس کے ساتھ ایک مسئلہ چپل والا مسئلہ گزشتہ ہفتے بھی ذکر کیا تھا، اس کو بھی میں بتا دوں. چپل میں اگر گندگی ہے تو کوئی بھی نماز اور عبادت اس میں نہیں ہوگی. گندگی ہے، کہیں گندگی لگی ہوئی نہیں ہے، چپل صاف ہے، نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ پہ آپ چپل کے ساتھ ہوتے، صحابہ چپل اور جوتوں کے ساتھ ہوتے، اونٹ پر بھی نمازیں پڑھ لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نیچے نماز پڑھنی ہے، کیچڑ ہے، جوتا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز پڑھ لیجیے. ایسے سفر میں ہے، کہیں پر بھی گھاس پھوس لگ گئی ہے آپ کو، اور کہیں آپ کو جو ہے ڈرائی ایریا نہیں مل پا رہا ہے، صاف ایریا نہیں مل پا رہا ہے، اور بارشیں ہو چکی ہیں، جوتا ہے مگر صاف ہے، کار سے اترے ہیں آپ اچھے طریقے سے، اب نماز پڑھنے کا وقت ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے کہ اور ڈرائی ایریا ڈھونڈ لیں، آپ جوتوں کے ساتھ نماز پڑھ لیں. جوتا ایسی کوئی بری چیز نہیں ہے، جیسے ہمارے کپڑے ایک ضرورت ہے، جوتا انسان کے پیروں کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے اس کو کیا کیا ہے؟ درگاہ میں آنا ہے وہاں جوتے نکال کے فلاں جگہ آنا ہے، تو وہ جوتے کی ایک عظمت ایک الگ ہو کے بیٹھی ہے ہمارے بیچ میں. ایسا کچھ نہیں، ایک کپڑے ہیں اس طریقے سے، جوتا ہے جو پیروں پہ، کپڑے بدن پہ پہنے جاتے ہیں، جوتے پیروں پہ پہنے. ہاں اگر گندگی کپڑے پہ گندگی لگی ہے نماز نہیں ہوگی. شلوار پاجامے پہ پینٹ پہ جو ہے وہ گندگی لگی ہے نماز نہیں ہوگی. جوتے پہ گندگی لگی ہے نماز نہیں ہوگی. اب نماز جنازہ میں جب کھڑے ہوں، جوتے کیا کرتے ہیں؟ بولے ایک نیا اسٹائل شروع ہے، جوتے نکالتے ہیں اس کے اوپر ٹھہرتے ہیں. یہ کیا ہوا بھائی؟ مذاق ہو گیا. نکال کے اگر بازو میں کرنا ہے تو بازو میں تو کر لو، نیچے کھڑے رہو. وہی نکال کے پھر اسی کے اوپر پیر رکھ رہے ہیں. یہ کیسا سسٹم ہے؟ کچھ سمجھ میں مجھے تو آج تک نہیں آیا. یا تو جوتے میں بیٹھ کے ہی نماز پڑھیے آپ. نہیں صاحب ہم نہیں پڑھیں گے، ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم کو جوتے میں نہیں. ٹھیک ہے، کہیں 1-2 کلومیٹر دور نکال کے پھر نماز پڑھیے. اسی کے اوپر رکھنا کوئی مطلب نہیں. یہ ہو گیا. اب جب لے کے جایا جائے جنازے کو، بیچ میں دنیا کی باتیں نہ ہو، لے گپ شپ کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، یہ نہ ہو. اب مختصر قبرستان کا دیکھیں کہ قبرستان جب پہنچے، اس کے وارثین جو ہے وہ اترے قبر کے اندر. مثال کے طور پر کسی کی ماں ہے کا انتقال ہے اور گلی کے دوسرے بچے اترے ہوئے ہیں، وہ عورت کے جسم کو ان کو ہاتھ لگانا پڑ رہا ہے. کتنی بے وقوفی کی بات. اس کے بچے اتر جائیں، اس خاتون کے بھائی اتر جائیں، ایسی باپ کی میت ہے اس کے بچے اتر جائیں کہ میرے باپ کا جنازہ میں نے دھلایا، کفن میں نے دیا، دفن میں کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کا وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا. بیگم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ زمین کے اندر اتارا. یہ سنت نبی ہے. میرے گھر کے لوگوں کو میں اتاروں، اپنے گھر کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں. مٹی جب ڈالنے کا وقت ہو سر کی جانب سے شروع کیا جائے. اب کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اعلان ہوتا ہے بھائی مٹی ڈال، کچھ لوگ مٹی پکڑتے ہیں، مٹی میں پھینک دیا اور نکل گئے. یہ دونوں ہاتھوں سے طریقہ کار حدیث میں ہے، 2 ہاتھوں سے 3 مرتبہ مٹی ڈالنا ہے. کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اور یہ دعا پہلی مرتبہ لیں گے منہا خلقناکم، دوسری مٹی لیں گے وفیہا نعیدکم، تیسری مٹی لیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سب شارٹ کرتے کرتے کیا کر دیا؟ دور ٹھہرتے ہیں، وہ بٹی گھمائے جا رہے، پھینک رہے ہیں، ایسا ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ آئیے قریب جنازے کا، اور جس نے ڈال دی ہے وہ بازو میں ہٹ جائے. 3 دفعہ مٹی دونوں ہاتھوں سے بھر کے، سنت طریقہ. منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ساری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا تھا. پھر دوبارہ وفیہا نعیدکم، اسی مٹی میں تمہیں ڈال دیا گیا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر قیامت میں اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے سر کی طرف سے مٹی ڈالتے ڈالتے پیروں کی طرف چلا جائے.
اب جیسے جس علاقوں میں کہیں کپڑے ہوتے ہیں، کہیں کچھ وہ بورے ہوتے ہیں، کہیں فرشی ہوتی ہے، کہیں لکڑی، جو علاقے کے وہ ڈالنے کے بعد جو گیپس ہوتے ہیں اس کو پیک کر کے پیر کی جانب سے انسان باہر آ جائے اوپر سے ڈالتے ہوئے. اب مٹی جب برابر ہو جائے ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ. اب اس میں بھی ایک طریقہ کار اس طریقے سے لایا گیا ہے کہ وہ الگ الگ کیا کیا ہوتا ہے اس میں، یہ سارے رسومات بند کر دیں. پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے جو لوز مٹی ہے وہ تھوڑا چپک کے بیٹھے، نہیں تو کیا ہوگا اوپر مٹی ہلکا ہلکا سا رکھ دیا گیا تھا، اب بعد میں معلوم ہے بارش ہوئی تو پورا وہ ہو گیا. تو پانی اس لیے تھوڑا سا چھڑکنا ہے تاکہ جو اوپر کی مٹی ہے تھوڑا سا دب کے بیٹھے، اور اس کو کوہان نما، حدیث میں کہتے ہیں کوہان، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس طریقے سے قبر ہوگی جیسے ہمارے یہاں پہ بنایا جاتا ہے کوہان. چوکور نہ بنایا جائے، چوکور کرسچینٹی کے اندر بنایا جاتا ہے، اسلام کے اندر کوہان گنبد نما اس طریقے سے لینتھ کے اندر جو ہے ہوگی. قبر کی کوئی شناخت نہیں ہونی چاہیے. یہ کس کے، اب ہمارے یہاں تو نام وہ تو چلا ہوا آ رہا ہے بھائی، لیکن مجھے تو جو باتیں صحیح ہیں وہ تو بتانا ہے. اب نام لکھ دیا گیا یہ فلاں 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 تاریخ کو مرا ہے. بھائی میت کی کوئی پہچان نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے وقت میں آنکھوں میں آنسو ہیں، بار بار حضرت علی اور حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں لا تتخذوا قبری مسجدا اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا لا تتخذوا قبری مسجدا. حضرت عائشہ کہتی ہے میں کان لگا کے سن رہی تھی، حضور آخری وقت میں کچھ جملے استعمال کر رہے تھے، جب میں نے کان لگا کے سنا تو حضور فرما رہے تھے یہودی اور نصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، یہود و نصارہ نے اپنی انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا ہے. لا تتخذوا قبری مسجدا، میری قبر کو کبھی مسجد نہ بنانا. مسجد کا مینس کیا ہے؟ اس کو پکی دیوار بنا دینا، اس کے اوپر پورا وہ سب کیا کیا ہوتا ہے. پھر آج کل دیکھیے جتنا جو ہو رہا ہے شرک کا بول بالا، اسی وجہ سے کہ حضور کی تعلیمات کے خلاف ہے. ہماری قبر کی کوئی پہچان نہیں، ہو گیا ختم. اب وہ جا کر کے کچھ لوگ اپنی اپنی قبر کو پھر مٹی برابر کر رہے ہیں. جب تک میں زندہ ہوں باپ کی قبر کو کبھی گیا نہیں تو ہر جمعہ جا کے وہ قبر ٹھیک کر رہے. نہیں، کچھ نہیں. آپ یہاں ہو انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں، وہاں سے جو آپ اپنے والدین کے لیے پڑھتے ہو یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ لے جا کے پہنچائیں گے. ہم جا کے مٹی صحیح کرنے ہیں سارے قبرستان والوں کی کرو بھائی، اتنا ہی جا کے کر رہے ہیں. پھر اس میں پھر اوپر سے اس کو ہار ڈالا جا رہا ہے فلاں. یہ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ اختلافی باتیں ہیں. اب ایک آخر مسئلہ ہے کہ وہاں ٹھہر کے دعائیں مانگنا. دو چیزیں، ایک روایت یہ ثابت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ اپنی میت کے لیے جو ہے دعا مانگو. جب پتہ چلا کہ یہ میت ہو چکی تھی آپ قبر پہ پہنچے اور قبر پہ پہنچ کے کہا کہ آپ اپنی میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. جو کرنا ہے ہمیں مرداروں کے لیے، میتوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا ہے، اللہ ان کی مغفرت کر دے تو کی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی جسے جتنا جتنا پڑھنا ہے وہ سب پڑھو اور پھر ان کو بخشاؤ. پھر اس کے بعد ایک امام اٹھ کر کے آگے سے دعا کر کے وہ کر کے یہ جو ہے اصل میں ترکش کی طرف سے آیا ہوا ایک سسٹم ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھا، مٹی برابر ہوگی نکل کے جا سکتا ہے. اب لوگ جانا بھی ہے ان کو، لیکن ان کو پتہ نہیں اب میں گیا تو لوگ کیا بولتے ہیں. جب تک اعلان نہیں ہوتا تب تک وہ ہٹتے نہیں. کام ذمہ داری ہے دفن کرنے تک کی، دفن کر کے نکل کے چلے جاؤ. رکنا اس لیے اہل خانہ کو حضور نے فرمایا کہ جب تم دفن کرو تو تھوڑی دیر وہاں رکو، حدیث ہے تھوڑی دیر رکو اور اپنی میت کے لیے مغفرت مانگو، اس لیے کہ یہ وقت اس کے لیے بہت اہم ہے، وہ مغفرت کا طلبگار ہے. اب بچے ہیں کھڑے ہیں درد کے ساتھ اللہ سے دل لگائیں، اللہ میرے والد کی مغفرت، میرے والدہ چاہیے، میرا بھائی گیا ہے، وہ درد کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے مغفرت کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انڈیویجول مانگنا ہے. حضور نے یوں نہیں کہا کہ تم جو ہے ایک دعا مانگو سب آمین کہو، اور یہ ایک چیز کسی نے کیا ہوگا کسی وجہ سے، لیکن وہ ایسا رواج ہو گیا کہ اب اس کے پورے جمع ہوتے ہیں. اب ہوتے ہوتے وہ چیز کیا غلط ہوئی جو نہیں ہوتی ہے جب کرو گے کیا ہوگا. بات تم وہاں مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے، ہم یہاں درگاہ میں مانگے تو کیا ہوتا ہے، تم وہاں وہ الٹا سے ہم گئے تھے مغفرت مانگنے اس میت کی، یہاں کیا ہوا اس میت سے پوری زندگی مانگنے ہیں لوگ جا. سمجھ میں آیا سسٹم. ہم گئے تھے مغفرت کو آرام ہو قبر میں، عذاب قبر سے اللہ محفوظ رکھے، اسے جنت عطا کرے، ہم اس کے حق میں دعا مانگنے گئے تھے. ہوتے ہوتے یہ ہو گیا کہ لوگ قبروں کے بعد اس لیے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی خراب چل رہی ہے، ہماری جو ہے لائف اچھی نہیں ہے، اللہ قبر والے تو ہمیں سیدھا دے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا. تو جا بھی سکتے ہیں وہاں سے اور مختصر سی جو ہے وہ دعائیں جو ہے مانگی بھی جا سکتی. تو یہاں تک کا یہ مسئلہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کے مطابق جو ہے کفن دفن کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.